العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. عزیز طلبہ، حسامی کا یہ سبق ہے. علت کا بیان چل رہا ہے. بہت ساری قسمیں علت کی آئی. کئی پہلی مثال آئی تھی بے مطلق کی کہ جو اسمن بھی علت ہو، معنن بھی علت ہو اور حکمن بھی علت ہو. پھر کچھ ایسی مثالیں آئی جو اسمن اور معنن تو علت ہو لیکن حکمن علت نہ ہو، جیسے نصاب وغیرہ کی مثال آئی، مرض الموت کی مثال آئی. آج ایک مثال ہے سفر کی جو اسمن علت ہے اور حکمن علت ہے، لا معنن نہیں ہے. والسفر علت للرخصت اسمن وحکمن لا معنن. سفر علت ہے رخصت کے واسطے، اسمن بھی اور حکمن بھی، معنن نہیں. سفر کی بنیاد پر شریعت نے رخصت دی ہے. مثلا نماز میں رخصت دی ہے کہ 4 رکعت والی نماز کو اب 2 رکعت ادا کرنا ہے. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ. شریعت نے نماز کے سلسلے میں رخصت دے دی. رمضان المبارک کا سفر ہے، اس میں شریعت نے افطار کی رخصت دی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے. حالانکہ رمضان المبارک کا روزہ فرض ہے، لیکن مسافر کو اجازت دی گئی کہ رمضان میں روزہ نہ رکھے اگر سفر میں ہے، بعد میں ان روزوں کی قضا کر لے. لیکن سفر شرعی کی جو مقدار ہے 48 میل، جس کا کلومیٹر کے حساب سے 177 یا 77.5 کلومیٹر ہوتا ہے، وہ سفر شرعی مراد ہے جس بنیاد پر نماز کی رخصت ملتی ہے اور روزے کے سلسلے میں رخصت ملتی ہے. والسفر علت للرخصہ اسمن وحکمن لا معنن. یہ سفر جو رخصت کے واسطے علت ہے، اسمن بھی ہے حکمن بھی ہے، معنن نہیں ہے. اس کو اب سمجھنا. اسمن کا مفہوم آپ نے ماقبل میں پڑھ لیا. اسمن وہ ہے کہ وہ علت اس حکم کے لیے وضع کی گئی تو اسمن علت کہلاتی ہے. حکمن کا مطلب تھا کہ علت پائے جاتے ہی حکم پائے جائے. سفر کا حال یہی ہے کہ سفر کو شریعت نے رخصت کے لیے وضع کیا ہے کہ سفر کی بنیاد پر شریعت کی نگاہ میں، شریعت کی نظر میں رخصت ملتی ہے. حکمن بھی ہے کہ سفر شروع ہوتے ہی رخصت شروع ہو جائے گا. سفر جیسے ہی شروع ہو، آدمی آبادی سے باہر نکلا، نماز میں قصر کر سکتا ہے، بلکہ کرے گا. ہمارے نزدیک قصر لازم ہے، مکمل پڑھنے کی اجازت ہی نہیں. اسمن بھی علت ہے اور حکمن بھی علت ہے. والسفر علت للرخصت اسمن وحکمن. پھر سے سمجھے، اسمن بھی علت ہے کہ سفر کو شریعت نے رخصت کے لیے وضع کیا. حکمن بھی علت ہے کہ سفر پائے جاتے ہی رخصت کا حکم لگنا شروع ہو جائے گا اور اس کو رخصت ملنے لگے گی. لا معنن نہیں ہے. معنن کا مطلب ما قبل میں بتایا گیا تھا کہ وہ مؤثر ہو. علت مؤثر ہو حکم کے اندر، تو یہ جان لے کہ رخصت میں مؤثر اصل سفر نہیں ہے بلکہ مشقت ہے. کہ سفر میں عموماً مشقت ہوتی ہے اور شریعت نے مشقت کی بنیاد پر رخصت دی ہے. مشقت کی بنیاد پر رخصت دی ہے تو اصل رخصت میں مؤثر سفر نہیں بلکہ مشقت ہے، جو سفر کی بنیاد پر مشقت ہوا کرتی ہے.
تو گویا سفر سبب ہے مشقت کا، مشقت مسبب ہے، مسبب کے قائم مقام سفر ہی کو کر دیا گیا، اور شریعت نے یہ کہہ دیا کہ محض سفر کی بنیاد پر رخصت ملے گی۔ اصل مؤثر رخصت کے اندر مشقت ہے۔ والسفر علت للرخصت اسما وحکما لا معنا، سفر رخصت کے واسطے علت ہے اسمن بھی اور حکمن بھی، لا معنا نہیں۔ تو پھر کون سی چیز رخصت میں مؤثر ہے؟ فرما رہے مصنف فإن المؤثر ہی المشقت، مؤثر تو اصل مشقت ہے، سفر کی وجہ سے جو مشقت ہوتی ہے، جی مؤثر اصل رخصت میں مشقت ہے۔ بات آئی سفر کی، تو ایک بات اور سن لے، سفر کے اصل معنی روشن ہونے کے ہیں۔ اسفروا بالفجر فإنه اعظم للأجر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فجر کی نماز خوب روشن کر کے پڑھا کرو، یعنی اسفار جبکہ غلس اور تاریکی ختم ہو جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ نمازی شریک ہو سکیں، تو یہ اجر کی زیادتی کا سبب ہوگا۔ نماز میں جماعت میں جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ شامل ہوں گے۔ اسفروا بالفجر، سفر کے معنی روشن ہونے کے، سفر کو سفر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں لوگوں کے اخلاق روشن ہو جاتے ہیں، کھل جاتے ہیں۔ کسی کے اخلاق کو پہچان نہ ہو، اس کے ساتھ سفر کر کے دیکھو۔ والسفر علت للرخصت اسما وحکما لا معنا فإن المؤثر ہی المشقہ، اس لیے کہ مؤثر وہ مشقت ہے۔ تو اصل سفر نہیں بلکہ اصل رخصت کے واسطے مؤثر مشقت ہے، لیکن سبب کو اس مشقت کے قائم مقام کر دیا گیا۔ سفر عموماً مشقت کا سبب ہوتا ہے، عموماً کا لفظ استعمال کیا گیا، لیکن بعض سفر ایسے بھی ہوتے ہیں جس میں راحت ہی راحت ہوتی ہے، لیکن عموماً سفر میں مشقت ہے۔ تو سفر جو سبب ہے مشقت کا، سبب کو مسبب کی جگہ پر رکھ دیا گیا تیسیراً، آسانی کے لیے، چونکہ کس کو مشقت ہوئی کس کو نہیں ہوئی پہچاننا مشکل ہوتا ہے، چونکہ لوگوں کی طبیعتیں مختلف ہیں۔ بعضوں کو اے سی کے سفر میں بھی مشقت ہونے لگتی ہے، اور بعضوں کی طبیعت ایسی سخت ہوتی ہے کہ جنرل ڈبے کو بھی وہ جنرل ڈبہ سمجھتے ہیں۔ لوگوں کی طبیعتیں الگ الگ ہیں، لوگوں کا مزاج الگ الگ ہے، اس لیے شریعت نے سفر ہی کو مشقت کے قائم مقام کر دیا ہے تیسیراً، آسانی کے لیے۔ اب یہ قائم مقام کرنے کی بات آئی، تو اب قائم مقام کرنے کی دو شکلیں مصنف بتلا رہے ہیں۔ اقامت الشیء مقام غیر نوعان، قائم مقام کرنے کی دو قسمیں ہیں۔ اوپر والے مسئلے میں سفر مشقت کے قائم مقام ہے، تو اس ضمن میں مصنف سمجھا رہے ہیں قائم مقام کرنے کی دو شکل ہے۔ ایک تو یہ کہ سبب داعی مدعو کی جگہ پر ہو، آسان لفظوں میں بولیے سبب مسبب کی جگہ پر ہو۔ سبب ہی کا دوسرا نام انہوں نے مدعو دے دیا، اور مسبب کا دوسرا نام مدعو دے دیا۔ آسان لفظوں میں سبب مسبب کی جگہ پر ہو، جیسا کہ آپ نے سفر میں دیکھا، سفر مشقت کا سبب ہے، تو سفر جو سبب تھا اسی کو مشقت کے قائم مقام کر دیا گیا۔ دوسرے لفظوں میں داعی مدعو کے قائم مقام بھی اس کو آپ بول سکتے ہیں، چونکہ سفر داعی ہے مشقت کی طرف، سفر داعی الی المشقہ ہے، تو سفر داعی اور مشقت مدعو، داعی کو مدعو کے قائم مقام کر دیا گیا۔ سفر کی مثال، اور اس کے ساتھ ایک مثال اور بڑھا لیں آپ، یہ پہلی قسم چل رہی ہے، کما فی السفر والمرض، صفحہ پلٹ لیا، جیسا کہ سفر اور مرض میں۔ سفر میں تو آپ نے سمجھ لیا، مرض بھی، مرض میں شریعت نے رخصت دی ہے روزانہ رکھنے کی، اور بھی دیگر رخصت ملی ہے۔ تو یہ سفر اصل مرض مؤثر نہیں ہے، بلکہ ازدیاد مرض کا اندیشہ ہے، اعضاء کے جسم کے تلف ہو جانے کا اندیشہ ہوتا ہے بعض مرتبہ روزہ رکھنے میں، یا ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کے سلسلے میں تو تیمم کی اجازت دی ہے۔ تو مرض میں اصل ازدیاد مرض یا تلف عضو تلف جسم کا اندیشہ ہے،
تو لیکن مستلق مرض کو شریعت نے اس کا قائم مقام کر دیا ہے، ازدیاد مرض کا یا تلف عضو کا۔ یہاں پر بھی داعی مدعو کی جگہ پر ہے یا سبب مسبب کی جگہ پر۔ یہ دونوں مثالیں پہلی قسم کی سفر اور مرض۔ اب دوسری قسم سمجھ لیتے ہیں، اقامت الدلیل مقام المدلول۔ یہ دوسری قسم قائم مقام کرنے کی، دلیل مدلول کی جگہ پر ہو، دلیل مدلول کی جگہ پر ہو، جیسا کہ محبت کی خبر دینا محبت کے قائم مقام ہے، دلیل مدلول کی جگہ پر۔ یہ کیا مثال ہے؟ محبت کی خبر دینا محبت کے قائم مقام۔ آگے مثال آ رہی ہے، ان احببتنی فانت طالقن۔ شوہر پاگل ہے، احمق ہے، دیوانہ ہے، نہ جانے کیا بات اس کے ذہن میں آ گئی۔ وہ اپنی بیوی سے کہہ رہا، اگر تو مجھ سے محبت کرے گی تو تجھے طلاق۔ اب بتائیے اس سے بڑا احمق کون ہوگا؟ کہہ رہا ان احببتنی فانت طالقن، کہہ تو دیا، بیوی بھی بہت محبت بھرے لہجے میں کہہ رہے انا احبک، خبر دے دی اس نے محبت کی، میں تو محبت کرتی ہوں۔ اب دل کا حال کیا ہے اللہ کو معلوم، کوئی جانتا نہیں۔ تو اس محبت کی خبر ہی کو محبت کے قائم مقام قرار دے دیا جائے گا اور طلاق کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ یہ ہے دلیل مدلول کی جگہ پر۔ محبت کا تعلق تو اصل قلب سے ایک باطنی شے ہے۔ عورت نے کہہ دیا شوہر کے اس قول کے بعد ان احببتنی فانت طالق انا احبک، طلاق ہو جائے گی۔ کما فی الخبر المحبہ اقیم مقام المحبہ، یہ دلیل مدلول کی جگہ پر ہے۔ ان احببتنی فانت طالق۔ ایک اور مثال ہے، طہر حاجت کے قائم، طہر پاکی حاجت کے قائم مقام ہے اباحت طلاق میں۔ آپ نے قدوری وغیرہ میں ایک مسئلہ پڑھا ہوگا، ہدایہ میں بھی پڑھا ہوگا کہ طلاق کے لیے بہتر یہ ہے، سنت طریقہ یہ ہے کہ ایسی پاکی میں طلاق دی جائے جس میں صحبت نہ کی ہو، ایسی پاکی میں جس میں اس نے صحبت نہ کی ہو۔ یہ جو شریعت نے طہر کو طہر میں طلاق دینے کا حکم دیا ہے، یہ حاجت کے قائم مقام ہے کہ چونکہ طہر کا زمانہ ہے، صحبت بھی نہیں کی ہے، یہ زمانی رغبت ہے، پھر بھی طلاق پر یہ اقدام کر رہا ہے تو ضرور کوئی بڑی مجبوری ہوگی، ضرور کوئی مجبوری ہوگی۔ تو یہ پاکی کا زمانہ ہی طلاق کی حاجت کا زمانہ ہے، گویا اس کو اباحت طلاق میں اس کے قائم مقام کر دیں گے۔ دلیل مدلول کی جگہ پر دلیل طہر ہے، طہر ہی دلیل ہے، مقام حاجت کہ اب طلاق کی اس کو ضرورت ہے۔ وَكَمَا فِي الطُّهْرِ، یہ دو مثالیں اس کی آئی، اقامت الدلیل اقیم مقام الحاجہ فی اباحت الطلاق، طلاق کی اباحت کے سلسلے میں طہر کو قائم مقام کیا گیا ہے طلاق کی حاجت کے، گویا اس کو طلاق کی ضرورت ہے۔ جبھی تو پاکی کے زمانے میں جو زمانے رغبت ہے اس زمانے میں وہ طلاق پر اقدام کر رہا ہے۔ یہاں تک بات ہو گئی اور الحمدللہ علت کی ساری مثالیں آ گئی، علت کی بحث بھی پوری ہوئی۔ 4 قسمیں چل رہی تھی احکام وضعیہ کی، سبب اور علت کا بیان پورا ہوا، اب شرط کا بیان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا آسان فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.